اچھا جی، نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہدیہ کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں جنہوں نے آن لائن پڑھانا ہے، اور کیسے بات کی جائے پیرنٹس کے ساتھ؟ تو یہ بھی سوالات آتے ہیں کیونکہ لوگ ڈبل مائنڈیڈ ہیں کہ ہمیں ہدیہ لینا چاہیے یا نہیں لینا. یہ قرآن کا تو ہدیہ ہو نہیں سکتا، وہ ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتا. لیکن کیونکہ انہوں نے جو وقت دینا ہے، آدھی رات کو اٹھنا ہے، یا میڈیم جو یوز کر رہے ہیں اس کے کچھ ایکسپینسو ہیں اور کچھ ایسی چیزیں، ان کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ وہ ہدیہ کا کتنا مطالبہ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں آپ جو ہے نا، جو جید مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو ریفرنس دے سکتے ہیں. مجھے اس وقت زبانی ریفرنس یاد نہیں ہے، ٹھیک ہو مگر گیا. میں حدیث کا حوالہ، میں ایک حدیث یہاں پہ کوٹ کروں گا، اس کا مفہوم کوٹ کروں گا. ایک واقعہ ہوا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت ایک مہم پہ گئی، اور واپسی کے اوپر ان کا جو راشن تھا وہ ختم ہو گیا. سفر طویل ہو گیا، ایکسپیکٹڈ جو تھا اس سے زیادہ لمبا ہو گیا. اچھا، اب راستے میں وہ ایک کفار کا قبیلہ وہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو وہ بھی ان کا پڑاؤ وہاں پہ ہوا. اب عرب جو تھے نا، یہ بڑے مہمان نواز لوگ تھے، تو صحابہ نے ان کفار سے کہا کہ بھئی ہم آئے تھے، سفر پہ آئے تھے، ہمارا کھانا پانی راشن بند ہو گیا ہے، تو آپ ہماری کچھ مدد کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، تم تو ہمارے دین سے ہٹ گئے ہو. تو انہوں نے، جو عربوں کی نارمل جو جنرل تھی، وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، وہ ہر ایک کی مہمان نوازی کرتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے. پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کفار میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا، اور وہاں پہ کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب نہیں تھا ان کے پاس. تو انہوں نے مسلمانوں سے، صحابہ سے جا کے گزارش کی کہ ہمارے یہ پیشنٹ ہے، اس کو دم کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دم تبھی کریں گے جب آپ ہمیں اتنے بکریاں اور اتنا جو ہے ہمیں سامان دیں گے. تو اس وقت پھر انہوں نے پھر ایگری کیا. وہ صحابی جو تھے انہوں نے پھر سورہ فاتحہ کا دم کیا اس بیمار آدمی کے اوپر. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو شفا مل گئی. انہوں نے جناب جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق ان کو وہ بکریاں اور جانور وغیرہ دیے. جب یہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی اس واقعے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اس میں سے میرا حصہ بھی رکھنا. ٹھیک ہے. صحیح. اور ایک اور عالم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے پاکیزہ مال ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں میں نے باتیں سنی ہیں اس طرح سے. اب ایگزیکٹ الفاظ مجھے نہیں معلوم، لیکن جی. یہ واقعہ ایک سے زیادہ علماء سے میں نے سنا ہے. یہ جو حدیث ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کی قیمت صرف اللہ دے گا. بے شک. ٹھیک ہے. یہ جو قیمت ہے، دیا ہے، یہ ٹائم کا لیا جا رہا ہے. پہلی بات یہ ہوگی. پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کے فائنینشیل پوزیشن چونکہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور دوسرا دین کے اوپر خرچ کرنے کا رجحان تھوڑا سا کمزور ہے، تو 2 سے 3 ہزار میکسیمم. ٹھیک ہے. بعض میرے اسٹوڈنٹس وہ 4,000 بھی پے کرتے رہے ہیں، پاکستانی لوکل، لیکن وہ بہت ریئر ہے. ٹھیک ہے. 2 سے 3 ہزار کا جو ہدیہ ہے وہ آدھے گھنٹے کا عموماً لوگ پے کرتے ہیں. جہاں تک فورن اسٹوڈنٹس کی بات ہے، اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کوالٹی کے اوپر، کیونکہ جب آپ ہدیہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو لوگ بہت ساری چیزوں کو پھر دے. اسٹارٹنگ جو ہے وہ 5,000 سے شروع ہوتی ہے جو باہر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اور اگر اچھے آپ قابل ہوں اور آپ اچھے پڑھا رہے ہوں تو ایک اسٹوڈنٹ کا $50 $60 بھی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی کوالٹی جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں. جی. اور خاص طور پہ جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. انگلش لینگویج کے اندر پڑھانے والے کم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ انگلش میں پڑھائیں گے تو آپ زیادہ چارج کریں گے، پھر آپ $60 بھی چارج کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ دیکھیں جی، چاہے میل ہوں چاہے فیمیلز ہوں، آپ مختلف طریقے ہیں اس کے. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ادارے سے لنک ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو مطلب ایز اے آپ ایک جاب
کر لیں کسی بھی قرآن اکیڈمی یا کے اندر. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس میں جو ٹیچر ہے اس کا حق اس کو نہیں دیا جاتا، اور کوئی بھی جو ادارے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیسے خود رکھ لیتے ہیں اور ان کو ایک فکسڈ حساب کتاب ہوتا ہے، کام زیادہ لیتے ہیں. تو یہ میں نے دیکھا ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ جی اس کا جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس وہ ضرور رکھیں. آپ کا آج کے دور میں یوٹیوب چینل ہونا یہ ضروری ہے، فیس بک کے اوپر پیج ہونا ضروری ہے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جو ویڈیو کا سرچ انجن ہے وہ یوٹیوب ہے، اور یوٹیوب کا اونر گوگل ہے. ٹھیک ہے، تو یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی بندہ آج جو سرچ کرتا ہے وہ یوٹیوب پہ کرتا ہے. اب میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت قابل ہیں، عالم ہیں، اللہ ہے، انہوں نے 4-4 5-5 سال کے کورسز کیے ہوئے ہیں، مگر ان کو اسٹوڈنٹ نہیں مل رہا کیونکہ ان کی آن لائن پریزنس کوئی نہیں ہے. ان کی پہلی بات انگلش لینگویج کمزور ہے، اس میں انہوں نے کام نہیں کیا. دوسرا انہوں نے ٹیکنیکل سکلز، ڈیجیٹل سکلز کے اوپر توجہ نہیں دی، سوشل میڈیا پہ توجہ نہیں دی. تو وہ بیچارے لوگوں کے گھروں میں جا کے لٹرلی خواری کاٹ رہے ہیں، 500-500 روپے کے اوپر بھی گزارے کرنے پہ مجبور ہیں. جبکہ اگر وہ یہ سکلز سیکھ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ جناب وہ جو ہے نا بہت بڑا انقلاب لا سکتے ہیں اور بہت آگے چل سکتے ہیں. وہ عمر بھائی، میں یہاں پر ایک کویشچن ریز کرنا چاہ رہا ہوں. جب میں نے جی یہ جی 5 سال پہلے یہ شروع کیا تھا باقاعدہ آن لائن، تو میں جی نے جی رہنمائی لینے کی کوشش کی علماء کرام سے. یہ جو حافظ حضرات ہیں یا قاریہ ہیں یا قاری ہاں جی حضرات ہیں، ان سے میں نے رابطہ کی. جی میں پڑھانا چاہتا ہوں، میری ایک اسکل ہے، میں نے سیکھا تھا خود اپنے لیے. میں نے 1.5 سال لگا کے میں نے یہ سیکھا تھا. ایک دوست ہے، تو میں یہ پڑھانا چاہتا ہوں. مجھے کافی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پڑھا سکتے ہو اور آپ کے پاس اسکل ہے، آپ اچھا پڑھ لیتے ہو، تو آپ جی پڑھائیں جی آن لائن. تو میں نے کہا میری تھوڑی رہنمائی کر دیں، میں پڑھانا چاہتا ہوں. تو یقین جی کریں، افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے ہاتھ تک نہیں پکڑایا، یعنی کہ کوئی رہنمائی نہیں کی، کچھ نہیں کیا. ایسا کیا وجہ ہے کہ اگر وہ مجھے اپنا اخلاق دکھاتے تو میرے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی. اور ایسے ہمارے میں یہ مسئلہ ہے، ہم ایک دوسرے کو مدد نہیں کرتے. لیکن جب میں نے دل میں نے نیت کی کہ اللہ مجھے رہنمائی میری کرے اور مجھے کوئی راستہ دکھائے، تو جو مجھے مشکل فیس کیا ہے وہ میں کسی دوسرے کو نہیں آنے دوں گا. تو میں نے پھر یوٹیوب سے میں نے سرچ کرنا شروع کیا اور 1-2 میں نے ویڈیو دیکھی، مجھے اللہ نے ہیلپ کی. تو الحمدللہ میں اچھا ایک یوٹیوبر بن گیا. اور میں اسی طرح مجھے فون آتے ہیں سب کچھ، تو میں ان کی اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ خوش ہوتا ہے مدد کرنے سے، تو میں ان کو ایون کے PDF فائل تک میں دے دیتا ہوں، یار یہ ایسی ایسی چیزیں ہیں، یہ آپ ایسے سے پڑھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو میں آخر پہ یہ کہوں گا کہ آپ تمام جو حافظ حضرات ہیں یا قاری حضرات ہیں یا قاریہ ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ کریں، جو بھی لوگ آپ کے پاس آئیں کوئی مشکل لے کر، تو آپ ان کے درد کو دور کریں. اور جتنی آپ کے پاس کچھ اسکل ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ ان کو دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں اور عزت میں اضافہ کر دے گا. اللہ کی راہ میں دینے سے 10 گنا بڑھ جاتا ہے. تو کچھ ایسا پیغام دینا چاہیں. اور اینڈ پر میرے اس ادارے میں الفرقان الحکیم اکیڈمی کے بارے میں 2 الفاظ کوئی کہنا چاہیں تو پلیز. جی، سب سے پہلے الفرقان الحکیم اکیڈمی کی میں نے 1 یا 2 ویڈیوز وہ دیکھی ہیں، اور مجھے الحمدللہ سے آپ کا جو تلفظ ہے وہ اچھا لگا ہے. آپ کی جو آپ پڑھا رہے تھے ویڈیو آپ نے جو بنائی تھی، مجھے وہ پریزنٹیشن سٹائل جو ہے وہ اچھا لگا ہے، تلفظ اچھا لگا ہے. میں نے ایون واٹس ایپ کے اوپر آپ کو کمنٹ بھی کیا تھا. دوسری جو بات ہے نا، جہاں تک یہ ہمارے جو علماء ہیں اور قاری حضرات ہیں، تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اوور آل جنرلی میں یہی کہوں گا کہ رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی کسی کا رزق چھین نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ انسان کے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں ہے، یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو علم کا ہونا بہت ضروری ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے، علم کے بغیر اندھیرا ہے، جہالت ہے، اور علم بذات خود ایک روشنی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ یہ رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے نا، یہ کفار کی سوچ ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ، یہ جانوروں والی اپروچ ہے کہ جناب صرف جو طاقتور ہے اس کو سروائیو کرنے کا حق ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اسلام کی تعلیم ہے میوچول کوآپریشن، ٹھیک ہے، یس کہ آپس میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرو۔ تو یہ جو ہے ڈارون کا جو نظریہ ہے نا، سروائیول آف دا فٹسٹ، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہماری روایات نہیں ہے، ہمارا اوور آل پوری فلسفی کے خلاف ہے، پورے دین کی جو سائیکی ہے اس کے خلاف ہے یہ نظریہ۔ تو اس کے مطابق جو بھی چلے گا وہ ایونچولی نقصان اٹھائے گا، ایک دوسرے کی جو ٹانگ کھینچنے والا ہے یا کسی اچھے کام سے ڈسکریج کرنے والا ہے وہ خود کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جی، بہت شکریہ تو عمر بھائی، آپ نے اتنا قیمتی مجھے ٹائم دیا، اور آخر جی پر آپ کیا کہتے ہیں اپنے ویورز کو ہماری اکیڈمی کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے کہ آپ اس کو ویڈیو وغیرہ کو واچ کریں اور دیکھیں؟ بالکل، میں تو کہوں گا کہ جی ان کے چینل کے اوپر آپ سبسکرائب کریں، ان کے کانٹینٹ کو لائک کریں، شیئر کریں، ان کو واچ کریں، اور ان کا کانٹینٹ مجھے تو اچھا لگا ہے۔ بہت شکریہ۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ ترقی دے، اور آپ کو میرا مشورہ یہی ہے کہ ایڈیٹنگ کے دوران ویڈیو کے اوپر اپنا جو چینل ہے، اپنا جو نمبر ہے وہ ضرور بیچ میں ایڈ کریں، تاکہ جو ویورز ہیں ان کے لیے اس کو ڈھونڈنا اور آپ سے کانٹیکٹ کرنا، آپ کے چینل کو سبسکرائب کرنا ان کے لیے ایزی ہو جائے، بہت ٹھیک ہے۔ شکریہ عمر بھائی، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا، میں بہت مشکور ہوں آپ کا۔ جزاک اللہ جی، اللہ میں بھی حافظ۔ آپ کا مشکور جی جی، ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے میرے سے شیئر کیا، تو جزاک اس کے اللہ۔ بارے میں بھی، اور مجھے عزت دی ہے، مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ آپ نے بلایا ہے، اس کے لیے میں بھی آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ نہیں سر، وہ آپ عزت کے قابل ہیں ماشاءاللہ، ہاں تو جی، بہت شکریہ تو آپ کا ونس اگین۔ ٹھیک ہو، اللہ ٹھیک، حافظ۔ جزاک السلام علیکم، اللہ وعلیکم حافظ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔